सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। सिंध हुकूमत का ये दावा है कि जितना शेयर सिंध का बनना चाहिए दूसरे सूबों के मुकाबले में उतना नहीं दिया जाता, जबकि वफाक का ये कहना है कि हम सिंध में पैसा खर्च करेंगे लेकिन सिंध हुकूमत के जरिए नहीं, अवाम पे पैसा खर्च किया जाएगा। और आज फवाद चौधरी साहब ने सिंध हुकूमत पे तनकीद करते हुए कहा है कि 1600-1800 अरब रुपए 3 साल में एनएफसी के जरिए सिंध हुकूमत को मिल चुका है, लेकिन वो पैसा लड़काना और गोटकी पे खर्च होने के बजाय दुबई, लंदन और पेरिस चला जाता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज सिंध हुकूमत पर तनकीद की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौम परस्त सियासत कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में जो एनएफसी अवार्ड है उसके जरिए 1600 से लेकर 1800 अरब रुपए दिए जा चुके हैं सिंध हुकूमत को, लेकिन वो पैसा गोटकी या लड़काना पे लगने के बजाय दुबई और पेरिस चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखें, फवाद चौधरी साहब पहले तो सीएम पंजाब के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और अब आकर वो सीएम सिंध सईद मुराद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ यहाँ पे आकर बयानात दे रहे हैं और बिल्कुल ही जो झूठ पर मुबनी है। मुराद अली शाह साहब ने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये सिंध कार्ड की बात करते हैं। हम सिंध कार्ड की बात नहीं, हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। हम सिर्फ इन्हें ये कहते हैं कि सिंध की काट मत करें, जो प्रोजेक्ट जो हिस्सा हमारा ड्यू है वो हमें दें, हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। दीगर सूबे भी हमारे अपने हैं, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, जीबी, जितना भी पाकिस्तान का एरिया सब हमारा अपना है, लेकिन जो हमारा शेयर है वो दें। ये बड़ा आकर नंबर्स गिनवाते हैं और कहते हैं कि जी हमने बहुत कुछ दे दिया। जो सूबा जिस सूबे का एक बड़ा शहर जो मुल्क की मईशत में 60-70% कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए ये बजट में पैटर्न्स रखते हैं, कुछ भी नहीं और रखते हो, सिर्फ फिर हम पर एहसानात जिताते हैं। आप मवाजना कर लें कि जो बजट इन्होंने दिया है उसमें सूबा सिंध के लिए क्या रखा है। बयानात तो बड़े दे दिए, जी इतनी एलोकेशंस होंगी। अब पीएसडीपी में वो जो बातें थी इनकी, वो इस पीएसडीपी की जो इनकी बुक है या जो इनके पेपर्स हैं वो जुटा रहे हैं। यहाँ पर आकर ये सिर्फ बयानात देते हैं। अभी इन्होंने जो आपने इंटरव्यू दिखाया उसमें सिंध पुलिस की बात की। सिंध पुलिस ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। बड़े अफसोस की बात है, जो जवान हमारे जो अफसर शहीद हुए, ये आज उनकी बैठ के बात कर रहे हैं कि सिंध पुलिस जो है वो इस काबिल नहीं है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज पर अभी हमला हुआ था इतना बड़ा, जिसमें साजिश थी गैर मुल्की और हमारे दुश्मन ममालिक की, वो किसने नाकाम बनाया। लेकिन नासिर साहब, इसी तरह आप कह रहे हैं कि जो सिंध का शेर है किरदार अदा करती है। रेंजर्स के लिए हमें बहुत एहतराम है, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है, लेकिन सिंध पुलिस ने जो कुर्बानियां दी हैं उसी से कामयाबियां मिली। यकीनन उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आप भी जो कह रहे हैं ना कि आप जब कहते हैं कि हमारा ड्यू शेयर हमें दे दे, तो एनएफसी के तहत जो सिंध का शेयर बनता है वो तो दे दिया जाता है ना। वो कह रहे हैं कि 1600-1800 अरब रुपए दिए, लेकिन तरक्की नहीं नजर आती सिंध में, तरक्की नहीं नजर आती कराची में, क्योंकि वो पैसा दुबई चला जाता है, लंदन और पेरिस चला जाता है। देखें, ये इनकी सिर्फ गलत इल्ज़ामात हैं। मैं सिर्फ, इन्होंने तो बहुत लंबी इल्ज़ामात लगाए हैं ना, जिसमें आपने कुछ दिखाए हैं। इन्होंने हॉस्पिटल्स की बात भी की है कि जी इन्होंने कराची के हॉस्पिटल्स का क्या हाल कर दिया, तब फिर हम वफाक वाले ले रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स ये दिखाएं, जब ये वफाक के पास थे यही हॉस्पिटल्स, तो उनकी क्या बजट था, क्या हालत थी। और आज इस सिंध गवर्नमेंट ने उसी कायम अली शाह और मुराद अली शाह साहब के दौरे हुकूमत में उनको कितना ज़्यादा बेहतर बनाया गया, ताकि वो सिर्फ सिंध के लोगों की खिदमत नहीं करते, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। NICVD है, साइबर नाइफ है, दीगर बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, पूरे सिंध में उनका जाल है। हमारे गंबट जैसे इलाके में लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसका पहले सिर्फ सोचा जा सकता था। ये वो पैसे जो हमने लगाए हैं यहाँ पे। अभी शौकत तरीन साहब जो कर रहे थे पोस्ट बजट
پریس کانفرنس جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہ نیا بنا رہے ہیں، جس میں انہوں نے شعیب سلطان صاحب کا ذکر کیا، وہ کام ہم یہاں سالوں سے کر رہے ہیں، اور شعیب سلطان صاحب اس میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، جس میں لاکھوں خواتین اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ سندھ حکومت کر رہی ہے، لیکن ناصر صاحب یہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ایک عرصے سے بحث ہوتی ہے. کراچی میں اگر وہ 1100 ارب روپے کا پیکیج دیتے ہیں تو بحث ہوتی ہے کہ ہمارا شیئر کتنا ہے، ہم تو پہلے سے 750 ارب ڈال رہے ہیں، یہ سندھ حکومت کہتی ہے. یہ ایک عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آپ بھی تو یہ بات مانیں گے نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے میں ترقیاتی کام کروانا کی اولین جو ترجیح ہے وہ سندھ حکومت کی ہی ہے. 13 سال ہو گئے آپ کو سندھ حکومت میں، 5 سال اس دوران آپ کی وفاقی حکومت تھی. آپ ٹرانسپورٹ کے وزیر رہے تو میں ٹرانسپورٹ پہ بات کر لیتا ہوں. کوئی منصوبہ نہیں دیا آپ نے ٹرانسپورٹ کا. پھر 2016-17 میں نواز شریف کو آنا پڑا اور کہا کہ گرین لائن ہم بنائیں گے. پھر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی، انہوں نے کہا جو گرین لائن کی بسیں ہیں وہ بھی ہم دیں گے. وفاق نے یہ اس لیے کیا کیونکہ سندھ حکومت نہیں کر رہی تھی، ورنہ آپ دیکھیں پنجاب میں تو 3 میٹرو بسز بن چکی ہیں اور وہ صوبائی بجٹ سے بنی ہے، وفاقی بجٹ سے نہیں بنی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب آتے تھے تب بھی وہ کہتے تھے کہ جی گرین لائن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے اس بسز نہیں لائی. اسی طرح خان صاحب بھی یہاں پہ آئے جب انہوں نے بھی کہا، لیکن وہ انفراسٹرکچر آج تک کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ ہونے کو ضرور ہے. پھر بعد میں خان صاحب نے کہا بسز بھی لائیں گے. تو ہمارا بتائیں اس میں کیا قصور ہے؟ وہ جو میاں صاحب بھی الزام لگاتے تھے اور خان صاحب نے بھی الزام لگائے. ناصر صاحب قصور ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جو کہا جاتا ہے، آپ نے کہا کیا قصور ہے میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ ساتھ ہی جواب دیجیے گا. قصور یہ ہے کہ سندھ حکومت نے 13 سالوں میں ایک بھی ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں دیا، اس لیے وفاقی حکومت کو یہاں کے کرنا پڑتا ہے. اور شاید ان کی نیت یہ ہو کہ ہم کام کریں گے تو ہمیں ووٹ ملے گا، لیکن کرنا کیوں پڑتا ہے؟ جب پنجاب میں 3 بن سکتی ہیں 4 سال میں میٹرو بسز، تو 13 سال میں آپ ایک بھی صوبہ نہیں کریں گے تو پھر وفاقی حکومت پر دباؤ آئے گا نا کہ وہ آ کے ترقیاتی کام کریں. دیکھیں وہاں پہ یہ بہت سارے پروجیکٹ جو تھے وفاقی حکومت ہی فنڈڈ تھی. ہم وہی تو بات کہتے ہیں. دیکھیں جو ہمارا اپنا بجٹ ہے اس سے ہم نے بہت یہاں پہ کام کیا ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی میں اگر صرف ان کے پاس یہ بجٹ ہو جو صرف وفاق کا ہو، ڈیفنس ہو یا ان کے اپنے اخراجات کا ہو، تو ہم بالکل اعتراض نہیں کریں گے. لیکن جب ہم اسی پی ایس ڈی پی میں دیکھتے ہیں کہ دیگر صوبوں کے لیے تو سینکڑوں پروجیکٹ ہیں، لیکن وہ صوبہ یا اس کا وہ بڑا شہر جو اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے لیے کوئی بڑا منصوبہ نہیں، صرف اعلانات کر دیے جاتے ہیں. 1100 ارب روپے کی آپ نے بات کی، تو اس میں پیسے کون سے ہیں آپ نے چیک کیا ہے؟ ایک اس میں سی پیک کے پروجیکٹ ہیں، ایک یہ جو بیریا کے پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہو رہے ہیں وہ کلیم کر دیے جاتے ہیں، ایک K4 کا پروجیکٹ ہے، اس میں وہ پروجیکٹ گنوائے جاتے ہیں جو آلریڈی ہیں. لیکن ان 1100 ارب روپے میں سے بھی 3 نالے صاف کر کے، سر 1100 ارب روپے میں سے بھی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 750-800 ارب روپے سندھ حکومت دے گی. تو پھر آپ دینا ان کے 350 ارب روپے کا حساب تو بعد میں لیا جائے گا، پہلے آپ اپنے 750 ارب روپے کا حساب تو دینا. سر ہم تو وہ دے رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. میں صرف ایک یہ بات بتا رہا ہوں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ جو پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہی. دیکھیں ان کی وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کھٹکتی ہے، جو یہ خود کہتے ہیں کہ جی سندھ تو ہمارا ہے نہیں. پھر جو پرفارمنس ہے سندھ حکومت کی، خاص طور پر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی، وہ ان کو نہیں بھاتی. وہ ہمیشہ سے کبھی گورنر رول کی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی نئے لے آتے ہیں 148 141 کی نئی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کے خلاف کیسز لے آتے ہیں. دیکھیں اگر ہماری پرفارمنس کا کیا ہے، اس کا انڈیکیٹر کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کو دیکھنے کا کہ جی یہ ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تبھی تو ہماری بائی الیکشنز میں ہم وہ سیٹیں بھی جیت رہے ہیں جو ہماری نہیں، یا جن پر اگر ہماری سیٹیں تھیں تو وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. یہ جو بہت بڑے دعوے کیا کرتے تھے، جو ان کے بڑے بڑے کیا کہوں جو نام ہے، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا وہاں پہ ہمارے لوگوں کے خلاف کام کھڑا کریں، الیکشن میں کھڑا کرنے. مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ 2-3 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. پانی کا مسئلہ ہے، پنجاب میں پنجاب کی حکومت حل کرتی ہے. آپ کے یہاں K4 ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وفاق نے کہا وفاق کر کے دے گا. نالے صاف ہوتے ہیں پنجاب میں یا کسی اور صوبے میں تو وہ ان کی صوبائی حکومت کرتی ہے. یہاں پہ NDA میں اور وفاق کے فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹرانسپورٹ کی مثال میں نے آپ کو دے دی. یہ کام صوبائی حکومت کے کرنے کے ہیں نا. ٹھیک ہے وفاق نے اگر کہا ہے کہ ہم کریں گے تو ان کو کر کے دینا چاہیے، لیکن پہلے تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے نا. چلیں
سر میں تھوڑا سا عرض کر دوں، دیکھ لیں یہ جو 3 نالے صاف کیے جا رہے ہیں، بنا کے دیے جا رہے ہیں، یہ 41 نالے ہیں صرف کے ایم سی کے، اور 514 نالے ہیں، ڈرینز ہیں ڈی ایم سیز کے، وہ باقی تو ہم سنبھال رہے ہیں۔ یہ 3 نالے صاف کر اور اتنا بڑا احسان ہم پر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف 3 نالوں کی باتیں تو کر لیتی نا صوبائی حکومت۔ سر ہم تو کر رہے تھے نا، ہم نے تو کر رہے تھے نا اس وقت بھی، یہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نہیں کر رہے تھے، لیکن اگر انہوں نے کہا تو ہم نے ان کو روکا نہیں، ہم نے بولا جی بسم اللہ۔ لیکن کیا یہ پورے 41 نالے لے لیتے نا، 38 نالے جو باقی بچے ہیں جو اسی سائز کے ہیں وہ بھی لے لیتے، 514 جو دیگر ڈرینز ہیں ڈی ایم سیز کی وہ بھی لے لیتے، ہم نے تو منع نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج فواد چودھری صاحب نے ویسے یہ بھی تنقید کی ہے کہ 140A امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دوبارہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے سپریم کورٹ آرڈر دے چکی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بحال کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود پنجاب میں لوکل گورنمنٹ بحال نہیں کی گئی ہے، اور الیکشن کا جو وعدہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا وہ بھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔ تو جو مثال آپ رکھتے ہیں سندھ کے لیے وہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر کے دکھائیے، پھر بہتر ہوگا کہ آپ دوسرے صوبوں سے یہ مطالبہ کریں۔